ناظرین، قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ ان میں سے کچھ نشانیوں کو علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ کو علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ انہی علامات کبریٰ میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے۔ ناظرین، دابۃ الارض کے معنی ہیں زمین کا جانور۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر کے مطابق قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں جس جانور کے زمین سے نکلنے کا ذکر موجود ہے، یہ قیامت کے نزدیک نکلے گا، اور اس کا نکلنا اس وقت ہوگا جب لوگوں کے اندر خرابی اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ یہ بالکل آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس وقت لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ان کے لیے ایک جانور کو نکالے گا جو بولے گا اور باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، دابۃ الارض قرب قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے کہ جب اس کا ظہور ہوگا تو پھر اس کے بعد کسی کا ایمان قبول کرنا یا توبہ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ زمین سے جانور کا نکلنا علامات کبریٰ میں سے ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے جو حق و باطل کو بالکل واضح کر دے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، جانور کا نکلنا، انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب۔ ناظرین، قیامت کے نزدیک دابۃ الارض کے نکلنے کا وقت بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور دوسری چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں باتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ ناظرین، زمین سے نکلنے والے اس جانور کے حلیے کے بارے میں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر تمام رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہ ہوگی۔ 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسی رنگت ہوگی، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ ناظرین، دابہ کے نکلنے کے مقام کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک مرتبہ تو اس کا خروج صحراؤں میں ہوگا، پھر یہ پوشیدہ ہو جائے گا، پھر اس کا خروج چند دیہاتوں میں ہوگا، پھر مسجد حرام میں یہ ظاہر ہوگا۔ ناظرین، ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز جنگل سے اس کا ظہور ہوگا، اور وہ شہر یعنی مکہ مکرمہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک طویل مدت کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا، اور لوگوں کی زبانوں پر بھی اس کا تذکرہ ہوگا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔
پھر جب کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک انہیں دابۃ الارض نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ رکن و مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے چہرے کو روشن ستارے کی طرح منور کر دے گا۔ نہ اس سے بھاگ کر کوئی بچ سکتا ہے، نہ چھپ کر، یہاں تک کہ ایک شخص نماز شروع کر کے اس سے پناہ چاہے گا، یہ اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا کہ اب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر اور مومن کا فرق صاف طور پر ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق دے دے۔ ناظرین، ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے پاس کے ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پاؤں ہوں گے، صفا کی کھڈ میں سے نکلے گا، اس قدر تیزی سے خروج کرے گا کہ جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے، تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ ناظرین، اس ضمن میں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس زور سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ مکرمہ سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ زمین سے نکلنے والے جانور کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے کو عصا سے چمکا دے گا۔ اس ضمن میں ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دابہ چوپایا نکلے گا اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، چنانچہ وہ کافر کو نشان زدہ کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ ویو کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔